من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ کنز عرفان: مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور وہ بالکل نہ بدلے۔ تفسیر صراط الجنان: حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب اور دیگر چند صحابہ کرام علیہم رضوان نے نظر مانی تھی کہ وہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کا موقع پائیں گے تو ثابت قدم رہیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ ان کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ان میں سے کوئی ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جیسے کہ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب علیہم رضوان، اور کوئی ابھی جہاد پر ثابت قدمی کے باوجود شہادت کا انتظار کر رہا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور یہ حضرات بالکل نہ بدلے بلکہ شہید ہو جانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی دونوں اپنے عہد پر ثابت قدم رہے، جبکہ منافق اور دل کے بیمار لوگ اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر موجود نہ تھے۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مشرکین کے ساتھ جو پہلی جنگ لڑی تھی میں اس میں موجود نہ تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جنگ آزمائی کا پھر موقع دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب احد کی معرکہ آرائی کا دن آیا اور بعض مسلمان جنگ کے میدان میں ٹھہر نہ سکے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں اس حرکت سے علیحدگی کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بعض ساتھیوں سے سرزد ہوئی، اور میں اس فعل سے بیزار ہوں جس کے یہ مشرکین مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے مشرکین کی جانب پیش قدمی فرمائی تو راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نظر کے رب عز و جل کی قسم، مجھے احد کی اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ان کا حال یوں عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو جواں مردی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی وہ میری بساط سے باہر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب جنگ کے بعد ہم نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو جام شہادت نوش کیے ہوئے پایا تو ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں، تیروں اور نیزوں کے زخم تھے۔ مشرکین نے ان کے کان اور ناک وغیرہ کاٹ لیے تھے جس کے باعث انہیں کوئی پہچان نہ سکا، البتہ صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارا خیال اور گمان ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں اور ان جیسے حضرات ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد سے واپس تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو کہ شہید ہو کر راستے میں پڑے ہوئے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہیں، تو تم ان کے پاس آیا کرو اور ان کی زیارت کیا کرو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو شخص بھی ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔